الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انسان کے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ جتنا اللہ تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ ہوگا اتنا ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا انسان کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھے۔ بعض اوقات انسان سوچتا یا کہتا ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا سے ہی ہوتا ہے، وہی وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، لیکن اگر میں نے یہ فلاں کام یا طریقہ اختیار نہ کیا تو نتیجہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہی سوچ اور وسوسہ انسان کو بھروسہ اور یقین سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین کرنے کے بعد اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ انسان پھسل جاتا ہے۔ یہاں پہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین ہے، وہ خود ہی میرا مسئلہ حل کر دے گا، بلکہ انسان جو ممکنہ کوشش کر سکتا ہے وہ کر لے اور اس کے بہتر نتیجے کے لیے رب سے دعا مانگتا رہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ طلاق میں فرمان الہی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ربانی ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اعتماد اور یقین اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور رحم و کرم پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد، ہر معاملہ میں اللہ پاک سے رجوع اور ہر کام میں اللہ ہی کی محتاجی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت بھی یہ کلمات ان کی زبان مبارک پر تھے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی کامل یقین کو ظاہر کرتی ہے، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورہ نساء میں فرمایا، تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم، سورہ نحل، سورہ ہود، سورہ عنکبوت اور سورۃ المزمل میں بھی اللہ پر بھروسہ اور یقین کے بارے میں آیات مبارکہ موجود ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ترمذی کی ایک اور حدیث میں منقول ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ باندھوں یا بھروسہ کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باندھ کر بھروسہ کر۔ امام بیہقی اور طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر کمزور ایمان کے سوا کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہے۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ معزز بن جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ مالدار ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر قناعت و کفایت کرے۔ اسباب، ذرائع اور وسائل کا استعمال کرنا منشاء شریعت اور حکم الہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دینی کاموں میں بھی اسباب و وسائل کو اختیار کیا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ ہر کام میں حسب استطاعت اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لہٰذا جائز اور حلال طریقہ پر اسباب و وسائل کا اختیار کرنا، پھر اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنے کی روح ہے۔ اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی مشکلوں میں بھی اللہ ہی کے اعتماد اور بھروسے پر کام کرنے کی ہدایت کی ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں، اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں۔ فرمایا ہے، اور میں نے تو تمہیں خوشخبری دینے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، کہہ دو کہ میں تم سے اس کے سوا اپنے کام کی مزدوری نہیں مانگتا، جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کرے جس کو موت نہیں۔ جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں، مخالفتوں اور مشکلوں میں
اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے۔ آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم کے موقعوں پر اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور خود اولو العزم رسولوں کی زبانوں سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بھروسہ کے متعلق بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات جو اللہ پر بھروسہ کرنے کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غزوہ نجد سے واپسی میں آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہاں بہت سے درختوں کے جھنڈ تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم درختوں کے سائے میں ادھر ادھر سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے تنہا آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک درخت سے لٹکی ہوئی تھی کہ ایک دیہاتی جو شاید اس موقع کی تاک میں تھا چپکے سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نیام سے باہر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ دیکھا کہ ایک دیہاتی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ دیہاتی نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ خیبر میں جس یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم کو یہ طاقت نہیں دے گا۔ تو ان چند آیات اور حدیثوں کے سہارے سے اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملی ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو اور حدیثوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔